اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط چیز ہے کہ آخری جو فتنے کے زمانے چل رہے ہیں، یہ حالات جو چل رہے ہیں انہیں آسان نہ سمجھیں. یہ وہ حالات ہیں کہ وقت اذا وقعت الفتن، اب فتنے بس آنے والے ہیں. اذا وقعت الساعة، اب قیامت آنے والی ہے، یہ سمجھ لیں آپ. تو ان فتنوں کے زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 میں جب مالٹا کی جیل سے نکل کر آئے تھے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت نے فرمایا دو چیزیں اس امت کے اندر پیدا ہو جائے تو امت کا کبھی شیرازہ نہیں بگڑ سکتا. یہ امت ہر دم آگے رہے گی، امت مسلمہ ہر دم آگے رہے گی. پہلی چیز جو ہے آپس میں اختلاف نہ کریں، اختلاف کو دور کر دیں. جیسے بھی ہیں کلمۃ واحد، تعالوا الی کلمۃ واحدہ، ایک کلمے پر آ جائیں. ایک آپ جو بھی ہیں ایک کلمے پر آ جائیں. ایک چیز یہ پیدا کریں. دوسری حضرت نے فرمایا قرآن کریم سے تعلق، مدارس کا نصاب ہو، مدارس کو پھیلایا جائے، مکاتب کو پھیلایا جائے، جگہ جگہ قرآن پاک کا نظم قائم کیا جائے، درس قرآن ہو. یہ وہ چیز ہے جو امت کے اندر پختگی کو پیدا کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 1940 کے بعد خاص طور پر مدارس کے نظام کو، مکاتب کے نظام کو باقاعدہ منظم طریقے سے پھیلایا گیا. اور یہاں پھیلایا گیا اس لیے ماشاءاللہ ہماری ایمان کی شرح اور ہماری ایمانیات باقی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کو، اگر یہ نظام نہ رہتا تو یقیناً ہمارے اندر یہ چیز ایمانیات سلب ہو جاتی. ابھی خود میں چند دن پہلے ایک عرب کا ایک ٹیوٹر پڑھ رہا تھا، اس کے مقالت عربی میں اس نے لکھا ہے کہ کاش کہ میں ہندی ہوتا. اس کا لفظ ہے لعلنی ہندیت، کاش کہ میں ہندوستانی ہوتا، کاش کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوتا. اس کے نیچے اس نے بڑی تفصیلی بات لکھی کہ بولے ہم عرب کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے اندر عرب میں قرآن اترا ہے، قرآن ہمارا ذوق ہے، لیکن ہم غور کرتے ہیں اگر ایک عمارت میں ہندوستانی رہ رہے ہیں اور ایک عمارت میں عربی رہ رہے ہیں تو ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ ان ہندوستانیوں کے بچے میں بلا مبالغہ حفاظ قرآن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کوئی پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے. ہم وہاں پہ تعلیم و تربیت کے لیے حفاظ قرآن، عالم استاد کو جاتے آتے دیکھتے ہیں. اور ہم اپنی بلڈنگوں میں دیکھتے ہیں تو ڈانس والے، گانے والے، ناچ گانے سکھانے والے آتے جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کاش کہ میں ہندی ہوتا اور میرے گھر میں بھی قرآن کریم پڑھانے والے آتے. وہ ایک عربی نہ اٹھے، سوچو اس کو کس درد کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہندی ہیں تو ان کو مکاتب کی اہمیت ہے. ہمارا وہ جانتے ہیں کہ ہم دور ہیں، لیکن مکاتب کی جو اہمیت ہمارے ہندوستان کے اندر بچوں کو مل رہی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو اس کا ایک درد ہے جس درد کا اس نے اظہار کیا. تو یہ ہمارے اندر مکاتب کا ایک نظام کا ہونا اور مکاتب کے اندر حفظ قرآن کی ایک ترتیب کا ہونا، یاد رکھیں بالیقین اس کے پیچھے مخلص اساتذہ کی ایک دعائیں ہوں گی، فکریں ہوں گی. ورنہ تو انسان سوچتا ٹھیک ہے مکتب چل رہا ہے، مکتب ہی چلے. حفظ قائم کر کے کیا کریں گے؟ حفظ کا قائم کرنا، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، پڑھانا جو شیری لانے کے برابر ہے. بہت انسان کو بولا نا اولو العزم لوگوں میں سے کام ہے، بڑے ہمت والے کاموں میں سے. لیکن جو کر رہا ہے میں کہوں اسے بھی اللہ شاد رکھے، اس کی محنتوں کو اللہ قبول کرے، اخلاص کو قبول کرے. جو اس مسجد کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے فکروں کے ساتھ اس کو آباد رکھا، اسے بھی اللہ قائم رکھے. تو جتنی انسان کی فکریں ہوں گی، جتنی چاشنیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس چاشنی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس نظام کو آگے بڑھائے. تو اس نظام میں یاد رکھیں یا تو میرا حصہ ہو جائے، یعنی میں خود حافظ بن جاؤں، یا کم سے کم ادنا درجے کا یہ رہے کہ میری اولادوں میں سے کوئی بن جائے. اتنی بھی اگر فکر ہو گئی نا میرے بھائیوں تو ہمارے نجات کے لیے ایک چیز بہت کافی ہے، بہت کافی. بہرحال میرے خیال سے وقت بھی شاید زیادہ ہو رہا ہے. آخری میں چند بات کر کے آج اپنی بات کو ختم کرے گا. یہ زمانہ جو فکروں کا ہے اس میں ہمارے بڑے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف والوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف یعنی غار میں چلے گئے تھے اور وہ غار نے ان کی ایمان کی حفاظت فرمایا. 300 سال اللہ نے انہیں سلایا لیکن ایمان کو محفوظ رکھا. اگر کوئی شخص اس زمانے میں چاہتا ہے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا تو اللہ نے گوئے کہ 3 کہف، 3 قلعے بنائے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے. نمبر 1 مساجد کو اللہ نے بنایا ہے ایمان کے قلعے. یہ مساجد جو ہیں یہ ایمان کے محفوظ رہنے کے قلعے ہیں. اس میں جو دعوت و تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو جلد پھرت ہے، اس کے اندر جو بھی تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، یہ ہے ایمانی کہف ہے. انسان اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے. نمبر 2 مدارس سے جوڑ لے. مدارس میں ایمان کے قلعے ہیں جہاں ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، انسان کا ایمان محفوظ رہ رہا ہے. تیسرا خانقاہیں ہیں
جہاں پر اللہ اللہ ہوتی ہے، اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، وہاں پر ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ کم سے کم انسان ان تینوں سے نہیں تو کم سے کم ایک سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اللہ کی ذات سے قوی ترین امید ہے کہ حیف میں داخل ہو جائے گا، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے ایسے ہی بات نہیں کہتے ہیں، بڑی دور اندیشی سے کہتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان باہر نکلے فکروں کا انبار ہے، باہر نکلے ایمانی سوچ باتیں ہیں، سلب ایمان والی کیفیات ہے، موبائل کھولے ایمان سلب ہونے تک ہے۔ اسی لیے تو احادیث کے اندر اب سمجھ میں آتا وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا تھا رات صبح مسلمان ہوگا، یصبح مسلما ویمسی کافرا ویمسی مسلما ویصبح کافرا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب موبائل کھول رہا ہے تو رات کی تنہائیاں کہاں گزر رہی، اس گناہ میں گزر رہی، کچھ پتہ نہیں ہے نا، پتہ نہیں ایمان سوچ کیا باتیں آ رہی ہیں۔ صبح مسلمان ہے، رات گزارتے گزارتے موبائل میں اس کو کافر کر دیا، رات میں اچھا ہے، صبح کہیں گیا، ایمان سوز باتیں ہیں، پتہ لگا۔ کفر کا مطلب یہ نہیں کہ ہرے شینی ہرے رام بولے، کفر کا مطلب یہ کہ دل سے ایمان کی وہ حلاوت اور کیفیت کا نکل جانا جو مطلوب ہے۔ کیفیت کہاں؟ رات گناہ میں گزر گئی، صبح فجر چھوٹ رہی ہے، پتہ نہیں کب اٹھ رہے ہیں، کیا زندگیاں گزر رہی پتہ نہیں۔ تو اس زندگیوں کے اندر جو وبال آیا ہوا ہے، بہرحال فطروں کی وجہ سے، حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ فتنے ایسے ہی گریں گے جیسے کہ تسبیح کے دانے اگر ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ بچنے کا واحد ذریعہ من متعلق القرآن، قرآن سے متعلق ہے واحد ذریعہ۔ تو میرے پیاروں، آخر میں یہ عاجز خود انی اوصیکم اولا فی نفسی تقوی اللہ، کہ میں خود اپنے آپ کو اولا نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے مربوط رکھے، مربوط رہے انسان جہاں پر بھی ہے، قرآن پاک کو اپنا مضبوط تعلق بنا، قرآن پاک سے مضبوط تعلق ہے۔ ایک واقعے پہ یہ آج اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ یہ مدارس و مکاتب میں جو پڑھائی جاتی ہے نا، ہمیں سمجھ رہا بچہ ہے کیا پڑھ رہا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھے گا۔ تو پہلی بات ذہن میں ہم کو ایک لے کے چلنا چاہیے کہ بچہ اپنی 5 سے 6 سالہ زندگی کے اندر اپنی آدھی زندگی کو سیکھ لیتا ہے۔ یہ سائیکولوجی تحقیق ہے، سائیکولوجی کے اعتبار سے 6 سال اس کی ریل جو ہے سی ڈی بالکل خالی ہے، 6 سال میں اپنی آدھی زندگی کو سیکھ لیتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولتا ہے لیکن ہر چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے جھوٹ بولنے کو، ماں باپ کے موبائل دیکھنے کو، ماں باپ کی جھوٹ بیانی کو، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، بولتا کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا کہ یہی صحیح ہے۔ 6 سالہ زندگی میں سب کچھ وہ کیا کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ باقاعدہ یہ سائنٹیفک ریزن کے طور پہ ثابت ہے۔ تو ماشاءاللہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، ہم یہ معمولی نہ سمجھے الف زبر آ با زبر با ہے نا، وللہ ملک السماوات والارض، کون ہے اللہ کی سلطنت، کیا ہے اللہ کون ہے، ہم جو پڑھا رہے ہم سمجھے سب کچھ سمجھ رہے، یہ جو دل ہے نا اس کے اندر اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ اس واقعے میں آج اس بات ختم کرتا ہے کہ ایک بندہ پڑوس ممالک کا، وہ امریکہ گیا کمانے کے لیے، امریکہ گیا، اچھا کمایا، اس نے اچھی جاب تھی، اچھا کمایا، لامحالہ اس کی ایک عیسائی لڑکے سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اب عیسائی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اور عیسائی لڑکی نے کہا کہ اگر تمہیں میرے سے شادی کرنی ہے تو میرے والدین سے اجازت لو۔ بولا ٹھیک ہے میں اجازت لیتا ہوں۔ آیا، امریکہ میں ہی رہتا تھا، وہ امریکہ میں شفٹ ہو گیا تھا، اس کے گھر والے بھی، لڑکی کے گھر والے بھی امریکہ میں رہتے تھے۔ پوچھا کہ بھائی اس طرح سے ہے، میں اب تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم مسلمان ہو؟ بولے ہاں مسلمان ہوں۔ بولے کچھ شرائط ہیں، مانو گے؟ بولے ہاں مانیں گے۔ کیا شرائط ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بہرحال تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے۔ تو بولے ٹھیک ہے مان لیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں قرآن کریم کو نہیں رکھو گے۔ یہ بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوا، لیکن دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے مان سامنے بول لیتا ہوں تاکہ شادی ہو جائے، لیکن چھپا کے کہیں رکھ دوں گا، اور تاکہ قرآن سے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، قرآن سے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز ہے کبھی مذہبی چیز گھر میں نہیں کرو گے، مذہبی لوگوں سے ملو گے، مسجد کے امام، تمام وہ شرائط جہاں سے انسان ایمان اور اسلام کو سیکھ سکتا ہے، تمام پہ بین لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے کر لوں گا۔ شادی کی زندگیاں گزری، پہلے مسجد میں جاتا تھا، امام صاحب سے ربط ضبط تھا، امام صاحب پوچھتے تھے بھائی کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ چند زمانے کے بعد پتہ لگا مہینے سال کا وہ بندہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا، دکھ ہی نہیں رہا، دوسری جگہ جا کے رہ رہا ہے۔ ایک دن بیچارہ صبح سے پہلے تہجد میں آ گیا، مسجد میں وضو کر کے زارو قطار کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ امام صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی نماز وغیرہ کے بعد کیا بات، سال بعد دکھ رہے ہو، سال بعد دکھ رہے ہو، کچھ خیر خیریت؟ تو بولا کہ بس کیا خیر خیریت، اللہ ایمان کے جانے سے اللہ نے حفاظت فرما دیا۔ بولا کیا واقعہ بنا؟
بولا واقعی ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، ایک لڑکی سے پیار کر بیٹھا، یہ شرائط تھے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کو گھر پہ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن جب میں جاب سے آیا 2-4 دن پہلے، تو میں نے دیکھا کہ اپنے ڈسٹ بن جو کہ باہر گھروں کے ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں، میں نے ڈسٹ بن دیکھا کہ کچھ بکس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کاغذ رکھے، میں نے اٹھا کے دیکھا اس میں قرآن کریم بھی رکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم کو میری بیوی نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اس کو لیا، چھوما، سینے سے، بولے جیسا بھی ہوں مسلمان تو ہوں، قرآن پر ان سے خوبصورت ہے، بولے میں نے اس کو چھوما، چاٹا، اس کو سینے سے لگایا، میری بیوی نے دیکھ لیا، بولے یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ہولی قرآن سے، ابھی بھی تمہارا تعلق ہے، جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، اسے بولا جا بھاگ جا، تیرے ساتھ بھی مجھے نہیں رہنا، جا ڈیورس پیپر لے لے اور تو جا اپنی جگہ، میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، بس میں نے اس کو گھر سے بھگایا، یہاں پر آیا۔ بولے تیرے اندر یہ جذبہ پیدا کیسا ہوا؟ اس نے جو جملہ بولا وہ اصل جملہ ہے، اس نے کہا کہ بس میں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی سوائے مکتب، وہ مکتب میں جو بچپنے میں حافظ جی نے الف با پڑھا دیا تھا، قرآن اور اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کر دی تھی، بس وہ محبت کا وہ نور تھا جو آج تمام زمانے، تمام تر اندھیروں کے باوجود وہ بچپن میں جو حافظ جی نے نور پیدا کر دیا تھا آج وہ اجاگر ہوا۔ اس نور نے مجھے بتایا کہ تو غلط کر رہا ہے، اپنی زندگی سے پیچھے آ جا، اس نور کی برکت ہے کہ آج میں بچا، اور وہ بچپنے کی تعلیم کی برکت ہے کہ آج میں اللہ نے حفاظت کر دی ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں، بہت کچھ دے رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کس علاقوں میں جائیں گے اور ان کا کیا ہوگا، اللہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کرے گا ایمان۔ تو مکاتب، مدارس، حفظ قرآن، تعلیم قرآن، اس کا نظام، اس سے جڑنا، اس سے لگنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم او علم، سیکھنا، سکھانا، جڑنا، اللہ نے ہر اعتبار سے خیر ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے منتظمین کو، ملازمین کو، معلمین کو، یہاں کے معاونین کو، طلباء کو، تمام کو اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہ سحرگاہی کے ساتھ مدارس و مکاتب کو چلانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔